فرماسن اور حضرت دعا فرماسن اور تسی طالب علم اور دوسرے ساتھی جتنے تشریف لائے ہو تسی بھی خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگاں دی جو اپنے اکابر دی یادگار حضرت لاہوری شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت پیر طریقت حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے تشریف لانے رہے سن، جو انہوں نے بھی مرشد سن، حضرت بھی اسے خلیفے دے مجاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت میں صحت و عافیت نہ تا دیر ساڑھے سرد سلامت بکرامت رکھے، اور انہوں دا جو روحانی مرکز اور خانگاہ قائم کی نے وہ بھی ساڑھے علاقے واسطے بڑی خوش قسمتی ہے۔ مسجد تقویٰ گڈھال دے اندر، اس دے اندر حضرت نے کل خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے، اور اکثر تشریف لانے دوسری حضرات وقتاً فوقتاً اتنی بھی مجالس شریک ہوں ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے حضرت کی زیارت نصیب فرمائی، اور انشاءاللہ حضرت مختصر بیان فرمائے سن اور جو مناسب سمجھے سن انشاءاللہ دعا فرمائے سن۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليم، وعلى آله وصحبه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مخدوم حضرت مولانا نور محمد آصف صاحب، علماء کرام، مدرسین اور طلباء اعظام، اللہ تعالیٰ آپ کے توسل اور برکت سے ہماری اس نشست کو قبول فرمائے. آمین. ساری چیزوں کا زبدہ، جوہر، خلاصہ یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے. یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے. مالک راضی ہو جائے بس سارا کام بن گیا. میں جب چلا ہوں، پروگرام تو تھا کہ حضرت کے پاس آنا ہے، پھر میں نے وہاں کوئی آدھے راستے سے تقریباً کم پھر میں نے نیت کی ہے، ان میں حضرت کی زیارت کی نیت کی اور آپ لوگوں کی زیارت کی نیت کی. اور میری عادت ہے میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں، میرے نزدیک مبالغہ بھی جھوٹ کی ایک قسم بن جاتی ہے. نیت کی کہ حضرت کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میری نیت کے مطابق
اللہ تعالیٰ مجھے اتنی روحانیت کا اضافہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو جاری سالے۔ اللہ کا ایک بندہ کہیں ٹیلے پر بیٹھ جائے، جنگل میں بیٹھ جائے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، میرا یہ مشاہدہ ہے، باقی جگہوں پر بھی، یہاں کا بھی میرا مشاہدہ ہے، وہ اللہ کا ولی یا اللہ کے دین کا داعی یا پیغام دینے والا، اللہ کا کام کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی یہ دعوت کو پھیلانے والا اور اس دین کو پھیلانے والا کہیں بیٹھ جائے، اور ایسی جگہ ایسے لوگوں میں جو نہ ان کی زبان جانتے ہوں نہ وہ لوگ ان کی زبان جانتے ہوں، اللہ کریم کے لیے وہ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کا رنگ دکھا دیتا ہے۔ یہ دین کا پودا پھر ان دیکھتا ہے پھلتا پھولتا ہوا۔ جگہ کی بات نہیں ہوتی کہ آپ مین پر بیٹھے، مرکزی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام بس ڈیرے لگا دے اللہ کا بندہ، اللہ کام لے۔ اس سے پہلے محنت ہو چکی تھی، جب میں آیا تو یہ رونقیں اور یہ نظام یہ نہیں تھے، ایسے یہاں کوئی دیوار حضرت دلوا رہے تھے، اور آج یہ دیکھ لیں کہ جناب رونق بھی ہے، خوبصورتیاں بھی ہیں، اچھی تعمیر بھی ہے، اور یہ رونق بھی جو سب سے بڑی رونق یہی ہے، طلباء کا وجود، طالب علم یہ تعلیم کا جاری ہو، یہ رونق ہے، اصل میں تعمیر بھی بات نہیں ہوتی۔ آج کل وہ جو کہتے ہیں جی مدارس کا فلانا ہو جائے گا، وہ بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو ہمارے علماء ان کا نظریہ یہ ہے کہ سرکاری امداد نہیں لینی ہم نے، اور رہا بند کر دو، عمارتوں کا نام نہیں ہے مدرسہ، درختوں کے نیچے بیٹھ کر کے قال اللہ قال رسول شروع کر دیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ تو یہ چیزیں یہ رونق کے ہیں، صرف اس عزم اور اس نیت اور اس ارادے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کا پختہ عزم، یہ پھر اڑا لے جاتا ہے ترقی میں۔ حضرت مولانا فضل صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے نیک ولی اللہ انسان تھے، اور ان کا فیض بہت پھیلا ہوا ہے، نہایت سادہ لوح انسان تھے۔ حضرت میرے والد مرحوم فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت کے پاس جاتے تھے تو حضرت کا حلقہ ہوتا تھا، اور دوسری وہ جو گوند سے بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ چٹائیاں بچھی ہوئی ہوتی تھی حضرت کے پاس، اور کبھی سیلابی پانی ارد گرد گھوم رہا ہوتا تھا، دوسرا پانی نہیں ملتا تھا، تو حضرت فرماتے تھے یہ سے وضو کر لو، یہ طاہر مطہر ہے، کر لو اس سے وضو۔ اور بارشیں پھر شدید ہوئی تو مسجد گر گئی، کچی مسجد تھی، لیکن صوفیاء کرام دہلی سے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے علماء وہاں پہنچتے تھے۔ مسجد جب گر گئی تو والد سے فرماتے میں وضو کرا کے ان کو بٹھا جا کے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، واپس آیا ہوں تو میرا پتہ نہیں چلا، ان کو بالکل ایسے رو رہے تھے، ایسے رو رہے تھے جس طرح دیہاتی عورتیں مردے پر بیان کر رہی ہوتی ہیں، زاروں قطار رو رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ یا اللہ وہ میری مسجد تھی، بڑی محنت سے میں نے اور طالب علموں نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ میں نے محنت کی ہے، میرے طالب علموں نے محنت کی ہے، ہم نے وہیں کے تیار کی ہیں، کچی اینٹیں، وہ یا اللہ تیری بارشیں آئیں، تیرا حکم تھا، تو غالب ہے، تو قوی ہے، تو طاقتور ہے، تجھے کون روک سکتا ہے، یا اللہ وہ میری مسجد گر گئی ہے تیری بارشوں سے، تیرے حکم سے، تو یا اللہ مہربانی فرما، میں بیٹھا ہوں، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بہت عاجز ہوں، یہاں کے ارد گرد لوگ میرا کہنا نہیں مانتے، اللہ سے جیسے باتیں کر رہے ہوں، شکایت لگا رہے ہیں۔ اللہ والوں کا یہی انداز ہوتا ہے، کوئی فصاحت، کوئی بلاغت، کوئی باتیں، کون سن رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، لگی تقریر، کیا کہیں گے، نہیں، اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اللہ سے ایسے گفتگو کرتے ہیں وہ جیسے دکھڑے سنا رہے ہو۔ تو یا اللہ وہ مہربانی فرما، وہ گر گئی ہے، اور جس طرح بچے ضد کرتے ہیں، والد سے فرماتے کہہ رہے تھے ایسے کندھے اچکا کے، یا اللہ میں کچی نہیں، مجھے پکی مسجد ہے، آپ مجھے پکی مسجد بنا کر دیں یا اللہ۔ ہمارے ساتھی تھے، ان کے دوتے بنتے محمد شاہد قریشی، تو وہ پچھلے دنوں میں ملنے کے لیے گیا تو کوئی افتتاح کرانا تھا انہوں نے، تو میں وہ بڑی مسجد دیکھ کر مجھے والد صاحب کی وہ بات یاد آ گئی، پھر میں نے کلیم اللہ شاہ صاحب کے بیٹا پھر
محمد شاہ سے. پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا کہ یار وہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی دعا تھی, اتنی بڑی مسجد اور خوبصورت مسجد بنا دی ہے, اور تو یہ نہ کہنا کہ جی میں نے بنا لی ہے, یہ بزرگوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ میں بڑا پکی مسجد دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ساتھ یہ سارا سلسلہ جوڑ دیا. اللہ کرے یہ آبادیاں قائم رہیں, ہم رہیں یا نہ رہیں, اللہ کا دین قائم رہے گا انشاءاللہ. اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا. یعلو ولا یعلا, مغلوب کبھی نہیں ہوگا. امریکہ چاہے اپنی ایڑیاں کیا ناک رگڑ لے, ساری دنیا کی سپر طاقتیں ناک رگڑ لیں, پاکستان کے موجودہ زر و جواہر والے زردار دولت مند اور مقتدر ڈھل کا ناک رگڑ لے, اللہ کا دین قائم رہے گا. قال اللہ قال رسول پھیلتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان درویشوں کو انشاءاللہ اللہ ان کو عمر عیسیٰ لمبی صحت عافیت ایمان والی زندگی اللہ ان کی سرپرستی قائم رکھے اہل علاقہ پر, ہم سب پر, تو دین انشاءاللہ پھلتا پھولتا نظر آئے گا. اور یہ محنت ہے, اور یہ پتہ نہیں کیا ان میں سے کتنی لوگ ایسے ہوں گے کہ جناب اللہ پاک ہی میں سے حضرت شیخ نانوتوی جیسا اٹھا دے, سید حسین ویسے مدنی جیسا اٹھا دے, سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا. کتنی لوگ ایسے مدارس میں ہیں جو چھپ کر ابھی عام گمنامی کی زندگی میں پھر اٹھتے ہیں. مولانا حاکم نواز بھی تو ایک طالب علم تھے, مولانا ضیاء الرحمان فاروقی بھی تو ایک طالب علم تھے. ہمارے حضرت کے پاس دورہ تفسیر میں ہم اکٹھے ہوتے تھے, تو دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کرا دیا اور کیا کچھ کر کے چلے گئے, اور شابتیں مل لگی ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے شابتیں مل. نبی اکرم محسن انسانیت عرب کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے دعا مانگی ہے, اور خصوصی دعا ہے, خصوصی دعا. وہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا. جس طرح آپ ملتے ہیں نا, میں کہتا ہوں خصوصی دعا, وہ خصوصی دعا. وہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران, اللہ خوشحال کر دینا, اس کو تر و تازہ کر دینا, سدا بہار رکھنا, موجوں میں رہے وہ بندہ. نظر اللہ, تر و تازہ رکھنا اس کو. عمران, اس بندے کو سمع مقالتی, جو میری حدیث سنتا رہے, میرے قول کو سنا, فعل کو سنا. فحافظہ, اس کو محفوظ رکھا حدیث کے ذخیرے. ووعاہا واداہا کما سمع, اور پھر جیسے حدیث سنی آگے پہنچا دی. یہ دیکھیں نا سلسلہ حدیث ہوتا ہے, اخبرنا فلان اخبرنا فلان حدثنا فلان حدثنا حدثنا حدثنا, اور آخر میں کہتے ہیں صحابی جانا بھی ہوا, وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے فرمان کو سنا, محفوظ کیا, اور اس حدیث کو ادا کر دیا ایسے کما سمعا. اللہ کے نبی نے فرمایا نظر اللہ, اللہ اس کو خوشحال کرنا, خوشحال کرنا. اور علماء طبقہ الحمدللہ نبی کی اس دعا پر خوشحال رہتے ہیں. جتنی بڑے امیر کبیر بھی ہوں نا, کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑے ویران حال, پریشان حال. وہ مالک الملک کا بادشاہ ہے, انسان کے جسم کا بادشاہ دل ہے. جب اللہ سے نظریں چراتے ہیں دولت کے باوجود, اللہ تعالیٰ بادشاہ پر قبضہ کر دے, پھر ان کے دلوں کو ویران کر دیتا ہے. خواب اور گولیاں کھا کر ہیں وہ فیکٹریوں کے مالک, خواب اور گولیاں کھا کر سوتے ہیں, نیند والی گولیاں. دل بے چین, دل چھین دیا اللہ نے, بے چینی آ گئی, بے سکونی آ گئی. اور ہمارا طالب علم مدرس دن کو رات کو مطالعہ کرے گا, سوئے گا سکون کے لیے, تہجد کے ٹائم اٹھے گا. طالب علم پڑھ پڑھ کر کے رٹا قرآن کریم کا لگا رہا اور کتابوں کا تکرار کر رہا, قرآن پڑھ پڑھ کے رات کو سویا, ایسے یاد لیٹا, نیند آ گئی. کبھی ہوش کی نہیں ہوتا, رضائی لینی بھی ہے, پڑھا نیند آ گئی. کس پہلو پر پڑھا؟ اللہ کی شان. مشغلہ ایسا ہے کہ جناب پہلو بدلا تو کتنے ایسے طالب علم ہوتے ہیں, وہ پہلو بدلتے ہی لوگ بڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ قرآن کا سبق زبان پر یاد کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ, ایسے بچے بھی دیکھے کہ قرآن کی آیتیں زبان پر. تو اللہ کریم سکون عطا. نبی کی دعا. پھر اگلی بات ظاہری طور پر آپ دیکھ لیں جیسے کیسے لوگ, اللہ کریم اچھا کھلاتا ہے علماء کو اور طلباء کو,
اور جو کھاتے ہیں اس کی رونق آتی ہے چہرے پر. پھر اگلی بات آپ لباس میں دیکھ لیں، نفاست بھی ہے، طہارت بھی ہے. چٹے کپڑے، سفید لباس، اچھا لباس، صاف ستھرا لباس، کوئی میلا میلا آپ کو عالم نظر نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھنا، اندر بھی درش بھی پڑھنا. اللہ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك. اللهم إنا نسألك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ونعوذ بك من شقاوة الدنيا وشقاوة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة العدو ومن شر ما عملنا ومن شر ما نمنا ومن زوال نعمتك وتحولها. اللهم لا تحقق عنا السوء. اللهم صل. اللهم لا تسلط علينا إلا رحمة. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم يا بديع العجائب بالخير يا الله، ہمارے سامنے کو بیٹھنے کو سننے کو کہنے کو سب کو قبول فرما. مالک تو راضی ہو جائے. اللہ طلباء میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں برکت، مدرسین میں برکت، اللہ حضرت کی زندگی میں برکت، صحت میں برکت عطا فرما، روز افزوں ترقی نصیب فرما. اے اللہ اسی مشغلے میں ہماری زندگی کٹ جائے اور لمحہ لمحہ قبول فرما، ہر قدم قبول فرما، ہر قول قبول فرما. ہمارا دن قبول کر، رات قبول کر، اللہ نمازیں قبول کر، تعلیم قبول کر. یا رب ہم تیرے بندے، تیرے در کے سوالی محتاج ہیں. اللہ جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہوئے، کرم نوازی کا موقع، نظر کرم فرمایا. اللہ ہمارے سینوں کو بھی منور فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میری طرف سے حضرت کے مدرسہ کے لیے 50,000 روپے کا عطیہ ہے، قبول فرمائیں گے. جس کام پر پسند فرمائیں وہ اسکول کا مسجد میں لگائیں یا مدرسہ میں، وہ غیر زکوٰۃ کا پیسہ ہے انشاءاللہ میری طرف سے. حضرت جہاں ثواب دید ہوگی اس کو